وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ بسم اللہ الرحمن جی کوئی بات نہیں، سگنل آپ کے ذرا ویک آ رہے ہیں، اب آپ ویٹ کر لیجئے، میں اس کلاس کو کنٹینیو کر کے اس کو ختم کر دیتا ہوں پھر انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی، تھوڑی دیر ویٹ کر لیجئے اب آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ تھوڑی سی سگنلز کے لیے جو ڈسٹربنس ہوئی ہے اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو آپ نے وقت دیا ہے اس کا آپ کو اجر عطا فرمائے۔ نیکی اور ثواب یہ اس چیز کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشادات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی تعمیل کا حکم۔ اس کے سوا نیکی اور ثواب کسی چیز کے اندر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اور تصدیق والا کام اگر تو کوئی ہے تو وہ دین ہے، اور اگر کسی کام کے اوپر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر موجود نہیں ہے تو ایسا کام، اس کا تعلق دین کے ساتھ، شریعت کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ وہ کوئی بھی عمل ہو، بظاہر وہ عمل کتنا ہی اچھا ہو، اس عمل کے اندر کتنا ہی اجر اور کتنا ہی ثواب محسوس ہو رہا ہو، لیکن اللہ کے ہاں وہ مقبول اس وقت ہوگا اگر وہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل شدہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان شدہ ہے۔ جب اسے اللہ اور اللہ کے رسول پسند فرمائیں گے وہ عمل تبھی مقبول ہوگا۔ اور ایک معروف بات ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول اسی عمل کو پسند فرماتے ہیں جس کا عمل خود اللہ رب العزت نے دیا ہو اور اللہ کے رسول نے اسے کر کے دکھایا ہو یا اس کو کرنے کے بارے میں بتایا ہو۔ کوئی کام ایسا ہے کہ اس کا موقع بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آیا اور کوئی اللہ کے رسول کو کوئی خاص چیز منع کرنے والی بھی نہیں تھی، کوئی مجبوری بھی نہیں تھی، اس کے باوجود بھی اگر کوئی کام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، نہ اس کام کو کرنے کے لیے صحابہ کرام اور نہ ہی اس کام کو کرنے کے لیے کسی کو حکم دیا، اور نہ ہی قرون اولیٰ میں، صحابہ کرام میں، تابعین میں، تبع تابعین میں، ائمہ کرام اور محدثین کی زندگیوں کے اندر لوگوں نے اس پر عمل کیا، تو پھر ایسے کام کی طرف ثواب اور بھلائی اور اجر کی امید رکھنا یہ بالکل بیکار قسم کی سوچ ہے، عبث بات ہے کہ اگر کوئی چیز ثواب کا کام ہوتا، کوئی کام جو اجر کا باعث ہوتا، کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل نہ کرتے یا اپنے اصحاب کو اس کی ترغیب نہ دیتے، اور اللہ کے رسول کسی عمل کی ترغیب دیں اور صحابہ کرام اس کو بھول جائیں، یا صحابہ کرام اپنی زندگیوں کے اندر اسے انجام نہ دیں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اب دیکھ لیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا اجر کا باعث ہے، ثواب کا باعث ہے، اللہ کے رسول کی احادیث اس کے بارے میں موجود ہیں کہ ہر ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اب اگر کوئی یہ سوچے کہ یہ قرآن کریم کی تلاوت جو ہے ثواب کا کام ہے اور اللہ تعالیٰ کے بندے اس سے قریب تر اس وقت ہوتے ہیں جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں، تو پھر وہ قرآن کی تلاوت جو ہے وہ سجدے کے اندر شروع کر دے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کے اندر قرآن کی تلاوت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اب اللہ کے رسول نے جب سجدہ اور رکوع کے اندر قرآن کی تلاوت سے منع کر دیا تو اس کے اندر اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم کیونکہ یہ ایک قرآن کی تلاوت بڑا ہی اچھا کام ہے، بڑی نیکی کا کام ہے اور ثواب کا کام ہے، اور سجدے کے اندر مسلمان ایک بہترین حالت میں ہوتا ہے، تو ہم اگر تلاوت کریں گے تو ہمیں زیادہ اجر ملے گا۔ اللہ کے رسول نے جب اس سے منع کر دیا تو پھر اپنی عقل کا اس کے اندر استعمال کرنا
یا کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا اور بھانمتی نے کنبا جوڑا، یہ والا کام پھر نہیں کرنا۔ تو اسی طرح سے یہ جو ہم لوگوں کو عادت پڑ گئی ہے سیزنڈ قسم کے مسلمان بننے کی، ہم نے گناہ اور ثواب کے کچھ کام کچھ مہینے بانٹے ہوئے ہیں، کچھ دن بانٹے ہوئے ہیں، انہی کے اندر رجب کے اندر بھی کچھ کام ہم نے اپنے اوپر بانٹے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا کام ہے رجب کے روزے، ماہ رجب کے روزے۔ اب ذرا جو اوپر رسول بیان کیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی مہر، تو ذرا اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں تو ہمیں سینکڑوں ایسے عمل نظر آئیں گے جنہیں اسلام کے نام لیوا جو ہیں وہ ان لوگوں نے دین کا حصہ بنا رکھا ہے، اور اس کی دلیل صریحتاً کیونکہ موجود نہیں ہوتی تو یہاں وہاں سے ٹکڑے جوڑ کر اور جناب دلائل خود گھڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، عقل کا نام لے کر، فہم کا نام لے کر، اور اس مختلف احادیث کو سمجھ کر یا مختلف احادیث سے الگ انداز میں اس کو لے کر، جبکہ اس سے نہ تو صحابہ کرام نے وہ مراد لی ہوتی ہے، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، اور پھر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جی یہ ثواب کا کام ہے، ہمارے بابا جی نے کہا، ہمارے پیر صاحب نے کہا، ہمارے مولوی صاحب نے کہا، اور دلائل مانگنے پر وہابی کہہ کر پارٹ کو بند کر دیا جاتا ہے۔ کتاب و سنت میں اور صحابہ کرام کے عمل میں جب ایک چیز کا آپ کو ثبوت ملتا ہے تو عمل کیا جائے گا، اور اگر اس کا ثبوت آپ کو نہیں ملتا تو پھر اس کے اندر آپ کو عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماہ رجب کے اندر جو کام کیے جاتے ہیں ذرا ان کاموں پر ذرا غور کیا جائے اور اس کی سند کا پتہ کریں تو بات یہ صاف ہو جائے گی کہ بعض لوگوں نے اس مہینے کے کئی قسم کے روزے ایجاد کیے ہوئے ہیں۔ کسی کو معراج شریف کا روزہ کہتے ہیں، کسی کو روزہ مریم کہتے ہیں، کسی کو روزہ ہزاروی کہتے ہیں یا ہزاری کہتے ہیں، کسی کو لکھوی روزہ یا لکھی روزہ کہا جاتا ہے۔ حالانکہ بھائی مائک جو ہے اپنے بند کریں، جب کلاس آپ جوائن کرتے ہیں تو مائک ضرور بند کیا کریں، بڑی ڈسٹریکشن ہوتی ہے اس سے۔ حالانکہ یہ روزے نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں اور نہ ہی آپ نے ان کا حکم دیا ہے، نہ ہی آپ نے اس کی ترغیب دلوائی ہے، بلکہ اس کے برعکس ایک ضعیف سند والی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے روزے رکھنے سے منع فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب اس روایت کی سند تو ضعیف ہے، لیکن مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک صحیح روایت ہے جس میں حدیث کی مفہوم ایک ملتا ہے۔ اس میں منقول ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ماہ رجب میں لوگوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھتے تو ان کے سامنے کھانے کا برتن رکھ کے ان کے ہاتھوں پر اپنے کوڑے سے چوٹے مارتے اور کہتے کہ اسے کھاؤ اور کھولو روزہ۔ اسی طرح سے سیدنا، اب یہ بات ذرا سمجھیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خود ساختہ یا عہد جاہلیت کی یاد تازہ کرنے والے روزوں کی ممانعت فرما رہے ہیں، اور اگر کوئی شخص ہر دوسرے دن روزہ رکھنے والوں میں سے ہو، جسے صوم داودی کہا جاتا ہے، روزہ داودی کہا جاتا ہے، تو حسب عادت روزے رکھ سکتا ہے۔ اب مثال ہے، ایک بندے کو عادت ہے، ایک بندہ سنت پر عمل کرتے ہوئے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنے والا ہے، تو اس پر پورے 11 مہینے میں، رمضان کے علاوہ پورے 11 مہینوں کے اندر اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، جب بھی پیر اور جمعرات آئے وہ روزے رکھے۔ ہاں، وہ پیر کے دن کوئی عید کا دن آ گیا ہے تو نہ رکھے۔ اسی طرح سے کوئی بندہ ایام بیض کے روزے رکھتا ہے تو رجب کے اندر بھی رکھ لے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خصوصی طور پر اگر کوئی شخص اپنی طرف سے یا میرے بزرگوں نے فرمایا ہے اس لیے، یا کوئی ضعیف حدیث یا کوئی ایسی حدیث جو من گڑت لیول کی ہو اس پر عمل کرتے ہوئے روزے کا نام اپنی طرف سے رکھ لے، وہ لکھی روزہ ہو، وہ ہزاری روزہ ہو، وہ روزہ مریم ہو، وہ روزہ معراج شریف کا ہو، اور کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور خلفائے راشدین سے اور صحابہ کرام سے، ائمہ اربعہ سے یہ ثابت تو نہیں ہے، لیکن دیکھیں جی کوئی گناہ کا کام بھی نہیں ہے۔ بھئی اگر ثواب کا کام سمجھ کر آپ نہیں رکھ رہے اور کوئی گناہ کا کام سمجھ کے کر رہے ہیں کہ جی کوئی گناہ بھی نہیں ہوتا، تو اللہ کے رسول نے تو اس کام کے بارے میں نہیں بتایا،
اور گناہ اور ثواب کا جو خیال اللہ کے رسول نے یا جو خیال صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے رکھا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو ثبوت اس قرون اولیٰ نے دیا ہے، وہ ہم اور آپ تو کسی طرح نہیں دے سکتے. تو پھر اپنی طرف سے کوئی چیز ایجاد کر کے اس کو عمل میں لانا یہ ہمارے لیے کسی طرح بھی ثابت نہیں ہے. اسی طرح صلاۃ الرغائب ہوتی ہے کہ بعض لوگ ماہ رجب میں کہ پہلے جمعے کی رات کو ایک خود ساختہ نماز ادا کرتے ہیں جسے صلاۃ الرغائب کہا جاتا ہے. اور یہ نماز جمعرات اور جمعہ کی یعنی جمعرات کی رات کو پڑھتے ہیں، اور اس کو مغرب اور عشاء کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس میں پڑھتے ہیں، اور جس کی وہ امام غزالی کی طرف نسبت کر کے وہ کہتے ہیں جی 12 رکعتیں پڑھنی ہیں، ہر 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیرنا ہے، اور ہر رکعت میں 1 بار سورۃ فاتحہ، 3 بار سورۃ قدر اور 12 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے. اور کہا جاتا ہے کہ نماز سے فارغ ہو کر 70 مرتبہ درود پڑھنا ہے، پھر سجدہ میں گر کے 70 مرتبہ سبوح القدوس رب الملائکۃ والروح، پھر سجدہ سے سر اٹھا کر 70 مرتبہ رب اغفر وارحم یہ پڑھنا ہے. اور بھی کئی طرح کی دعائیں الگ الگ طریقوں سے ملتی ہیں. اب یہ کئی قسم کی موضوع اور من گھڑت روایت بیان کر کے اس نماز کی فضیلتوں کے پل باندھتے ہیں، جنہیں سن سن کر لوگ جو ہیں جن کو علم نہیں ہوتا وہ اس پر عمل کرتے ہیں، اور جناب وہ پھر اس بات سے بے بہرہ ہو جاتے ہیں کہ اصل بات ہے یا نہیں ہے. اور البدایہ والنہایہ کے اندر امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اس نماز کی قطعاً کتاب و سنت کے اندر کوئی دلیل نہیں ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس نماز کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، ائمہ کرام، علماء سلف رحمہم اللہ، ان میں سے کسی سے بھی اس نماز کا جو ثبوت ہے وہ نہیں ملتا، نہ ہی ماہ رجب سے کی جو پہلی جمعرات اور جمعے کے درمیان اس کی کوئی شب کے بارے میں، اس کی کوئی رات کے بارے میں کوئی خاص فضیلت کہیں سے ملتی ہے. جو اس کے بارے میں روایت بیان کی جاتی ہے وہ تمام کی تمام روایات وہ جھوٹی ہیں. اور ہمارے ایسے بھائی ہیں جو اس کو ایک مستقل بنیاد پر پڑھتے ہیں اور کئی ائمہ کرام کا اس کے اندر حوالہ دے کر اس کو پڑھتے ہیں. اسی طرح سے رجب کے اندر ایک سب سے بڑا مسئلہ معراج شریف کو بنایا جاتا ہے، شب معراج. اب رجب کے روزوں اور اس خود ساختہ نماز کی طرح اس ماہ کی 27 تاریخ کو بعض لوگ شب معراج ہونے کی وجہ سے اس کے زعم میں وہ جشن مناتے ہیں، رات کو چراغاں کرتے ہیں، مسجدیں سجائی جاتی ہیں، خود ساختہ عبادات اور نوافل اور جناب کھانے اور دیگیں اور پتہ نہیں کون کون سے ایسے کام جو اس معراج کی خوشی میں کیے جاتے ہیں. اب ذرا سوچیں، ان امور کی شرعی حیثیت کو متعین کرنے سے پہلے یہ تو ضروری ہے نا کہ پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ جس رات کی وہ خوشی منا رہے ہیں وہ رات بھی ثابت ہے یا نہیں ہے. جب ہم اس کی طرف سے رجوع کرتے ہیں محدثین کی طرف اور مورخین کی طرف، جب ان کی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ 27ویں شب کے شب معراج قرار پانے سے پہلے خود ماہ رجب جو ہے وہ ماہ معراج ہونے پر بھی علماء کا اتفاق نہیں ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ رجب کے اندر معراج ہوا، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ رجب کے اندر نہیں ہوا. معروف جو مورخ ہیں، مفسر ہیں، امام ابن کثیر نے اپنی جو تاریخ کی کتاب ہے البدایہ والنہایہ، اس کی 3 جلد کے اندر جہاں پر اسراء اور معراج کا واقعہ نقل کیا ہے اور اس پر بحث کی ہے، تو اس سے پہلے بہت ساری روایات پیش کی ہیں، اور وہاں پر انہوں نے امام بہقی رحمہ اللہ کا حوالہ دیا ہے، اور امام ابو شہاب زہری کا انہوں نے قول نقل کیا جس میں وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت مدینہ سے 1 سال پہلے سفر معراج کروایا گیا، اور یہی امام حاکم نے کہا ہے، اور اسی کے اندر اور بہت سارے مورخین نے بھی اسی طرح کی بات کی ہے. تو ان کے قول کے مطابق یہ جو ٹائم بنتا ہے یہ ماہ معراج جب ہوا تو یہ ربیع الاول بنتا ہے، اور وہ بھی جب ہجرت سے
جبکہ وہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ نے تو اسراء اور معراج کی احادیث کا ذکر ہی اوائل بعثت کے واقعات میں کیا ہے کہ یہ مکہ سے مدینہ جانے کے کیونکہ پہلے سے واقعات ہیں تو ان کا تعلق جو ہے وہ مکی زندگی کے ساتھ ہے، اور زیادہ تر علماء کرام نے، محدثین کرام نے ماہ ربیع الاول کے ماہ معراج ہونے کے بارے میں امام زہری اور امام عروہ رحمہ اللہ کے قول کی تائید کی ہے۔ اور ایک سیدنا جابر بن عبداللہ بن عباس سے ایک اثر بھی وہ روایت کرتے ہیں، اور اس کی سند میں تو انقطاع ہے، اور یہ اثر مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو پیر کے دن پیدا ہوئے، اور اسی دن آپ کی بعثت ہوئی، اسی دن آپ کو آسمان کی طرف معراج کروایا گیا، اور اسی دن آپ نے ہجرت کی، اور اسی دن آپ نے وفات پائی۔ مگر یہ روایت جو کہ منقطع ہے، اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ نہ تو 27 رجب معراج کی رات متفقہ ہے، اور نہ ہی خود رجب کا مہینہ، اس بات پر ہم اور محدثین کرام اور مورخین کے درمیان اتفاق ملتا ہے کہ اسی مہینے میں معراج ہوا، اس پر بھی اتفاق نہیں ہے۔ اب آ جائیں جشن معراج کی شرعی حیثیت پر۔ پھر جشن معراج کس بات کا؟ اگر مشہور روایت کے مطابق جو پیش کی جاتی ہے رجب کے بارے میں، اس کی 27 تاریخ کو ہی شب معراج منا لیا جائے، تو اب باری آتی ہے اس بات کی کہ ہمارے لوگوں کے اس رات میں چراغاں کا اہتمام کرنا، جشن منانا، خوشیاں منانا، رنگا رنگ جو تقاریب اختیار کر لینا، دن کا روزہ رکھنا، رات کو ساری رات جا کر 100 نفل پڑھنا، کوئی 1000 نفل پڑھنا، کوئی 700 نفل پڑھنا، یہ کس شرعی دلیل کے ذریعے، کس بات کے ذریعے یہ کی جاتی ہے؟ اس پر دلیل کون سی ہے؟ جب رجب کے روزوں اور صلاۃ الرغائب کے ضمن میں ایک بات بیان کی، ہم نے پہلے بھی آپ سے بیان کی ہے کہ اس کی کوئی شرعی طور پر دلیل نہیں ہے، کیونکہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر اس کا ذکر کیا ہے کہ جی یہ جو جمعرات اور جمعہ کے درمیان یہ نماز پڑھی جاتی ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ تو اب شب معراج کو جو جشن منایا جاتا ہے، چراغاں کرتے ہیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، صحابہ کرام، ائمہ اربعہ اور دین کے جو کبار محدثین اور ائمہ ہیں، جن کی بات کو امت مسلمہ کے اندر ویلیو دی جاتی ہے، کیا ان لوگوں سے ایسی کوئی چیز ثابت ہے؟ یا ان لوگوں کی زندگیوں کے اندر رجب آتا نہیں تھا، اور اگر رجب آتا تھا تو انہیں رجب کے اس نیکی کا پتہ نہیں تھا؟ یا تو آپ اور میں اور وہ لوگ جو یہ نمازیں اور روزہ رکھنے کے قائل ہیں، وہ اس بات کا دعویٰ کریں کہ جی اللہ کے رسول کو اس بات کا، اس کے اجر کا پتہ نہیں تھا، یا صحابہ کرام کو اس کا اجر سکھایا نہیں گیا، اس کا اجر بتایا نہیں گیا، تو پھر تو شاید ہمیں یہ بات سمجھ آئے کہ ہاں نعوذ باللہ من ذالک، اس شخص کی جو عقل ہے وہ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام اور تابعین سے زیادہ ہے، جبکہ شریعت کے اندر تو عقل کا عمل دخل ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ شریعت تو منزل من اللہ ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود قرآن یہ کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ اللہ کے رسول اپنی مرضی، اپنی چاہت، اپنی خواہش کے ساتھ تو کوئی بات بیان نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے رسول وہ بات اس وقت بیان کرتے ہیں جب انہیں اس بات کے بارے میں وحی کی جاتی ہے۔ اس دین کی جو بنیاد ہے وہ وحی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آئے گی تو اللہ کے رسول اس کے بارے میں امت کو تعلیم دیں گے کہ کیا کام کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، کس انداز میں کرنا ہے، اس پر اجر کیا ملنا ہے۔ اب ایک چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے مدینہ والی، آپ نے 10 سال مدینہ میں زندگی گزاری ہے، وہاں پر سارے احکام اور سارے مسائل اللہ کے نبی کو سکھائے گئے ہیں، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، شراب وہاں پر حرام ہوئی، پردہ وہاں پر فرض ہوا، جہاد وہاں پر فرض ہوا، ہر ایک چیز کے احکام اور مسائل اللہ کے نبی پر وہاں بیان کیے گئے۔ تو رجب کا مہینہ بھی وہاں آتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر رجب مدینہ کے اندر کم سے کم 10 بار آیا،
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر رجب 2 سال ان کی خلافت کے دور کے اندر آیا. اسی طرح سے عمر فاروق کی خلافت گزری. سیدنا ابو بکر صدیق کے بعد عمر فاروق کی خلافت، عمر فاروق کے بعد عثمان ذو النورین کی خلافت، ان کے بعد سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہم اجمعین، ان سب کی خلافت تقریباً 30 سال. 29 سالوں میں 30 بار رجب آیا، ربیع الاول آیا، شعبان آیا. تو کیا انہیں اس نیکی کا علم نہیں تھا کہ پہلے جمعرات کو نماز پڑھنی ہے، پہلے دن کا روزہ رکھنا ہے اور 27 کو جشن معراج منانا ہے؟ علامہ ابن باز رحمہ اللہ ان جشنوں اور ان جلسوں اور ان اجتماعات کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں، ایک تفصیلی فتویٰ دیا کہ اسراء اور معراج کی رات کا حدیثوں کے اندر کوئی تعین نہیں ہے، اور جو کچھ بھی اس رات کے تعین کرنے میں مذکور ہے وہ سب کا سب من گھڑت ہے، جھوٹ ہے، خود گڑا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے کوئی چیز بھی ثابت نہیں ہے. اور اگر بالفرض اس رات کا تعین ثابت ہو بھی جائے تو اسے اس دن کوئی خاص عبادت کرنا، کوئی خاص قسم کا روزہ رکھنا، پھر یہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے. اور اس دن جلسہ کرنا اور اجتماع کرنا اور محفل منعقد کرنا، جشن منانا، یہ ہرگز ثابت نہیں ہے، کیونکہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس دن صحابہ کرام نے ایسا جلسہ، ایسا اجتماع مقرر نہیں کیا، اور نہ ہی اس دن کو کسی بھی عبادت کے لیے مخصوص کیا ہے. اس دن بھی مسلمانوں کے اوپر وہی 5 نمازیں فرض ہیں. اس دن بھی مسلمانوں کے اوپر صدقہ بھی جیسے عمومی دنوں میں ہوتا ہے، ہر چیز ہے. لیکن ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے بدعات کے دن خصوصی طور پر کہتے ہیں کہ جی اس دن جو اس بدعت کے اندر شامل نہیں بھی ہوتے وہ بھی کہتے ہیں کہ اچھا جی معراج شریف کی رات ہم صدقہ کر لیں گے تو کون سی بڑی بات ہے. بھئی آپ نے بدعات کے معاملے کے اندر یہ کیوں کرنا ہے؟ اور پھر یہ آتش بازی اور چراغاں اور اس پر پھر جانی اور مالی نقصان. یہ شب معراج کی رات کو جو چراغاں کرتے ہیں، شمع جلاتے ہیں، بلا ہو چائنا کا کہ وہ جو آج کل لائٹیں ایسی آ گئی ہیں سجانے کے لیے کہ چکر ہی کوئی نہیں ہے، بس ایک تار لگائی اور لائٹیں جل گئیں. اور پھر اسے شب برات بھی کہتے ہیں کہ اس دن ہماری جان چھوٹنی ہے. اور پھر صرف چراغاں پر ہی اکتفا نہیں کیا جاتا، بلکہ بڑی زوردار قسم کی آتش بازی، اور کئی تو جیالے ایسے ہوتے ہیں کہ فائرنگ تک کرتے ہیں. بھی کس خوشی میں؟ کیا فتح کیا آپ نے؟ پٹاخے چلائے جاتے ہیں. ہر سال لاکھوں کروڑوں کا سرمایہ برباد کرنے کا یہ سبب بنتا ہے. اگر صرف یہ اتنا ہی رہتا تو یہ مال تو آنی جانی ہے کا نعرہ لگا کر بعض لوگ اس فکر سے آزاد ہو جاتے اور کہتے کہ خیر ہے، کوئی بات نہیں، پیسے پھر کما لیے جائیں گے. اسی لیے تو کمائی کی جاتی ہے کہ خوشی اور غم میں کام آئے. تو کیا ہو گیا اگر خوشی کے موقع پر 200-400 روپے کے پٹاخے چلا لیے؟ لیکن یہاں پر معاملہ دولت کی بربادی سے آگے جاتا ہے. اس چراغاں اور اس آتش بازی کی وجہ سے ہر سال کئی گھر خراب ہوتے ہیں. آپ کا اگر زیادہ شوق ہے مائک آن کرنے کا تو آپ لیکچر دے لیں. آپ کو بتایا ہے کہ مائک اپنا بار بار آن نہ کریں. میرا مائک آف کر دیا جاتا ہے اور اپنا مائک کو آن کر لیتے ہیں. حیرت کی بات ہے کہ کیوں لوگوں کو بات کی سمجھ نہیں آتی. اب یہ چراغاں کرنا ہے، یہ چراغاں کرنا، اس کا جو آغاز ہے یہ اصل میں مسلمانوں کے خلاف ایک گہری قسم کی سازش ہے. ہر سال اتنی بڑی دولت اور انسانی جانوں کو نظر آتش کرنے والے فعل کے جواز کے مطالبے میں کوئی عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی، کوئی عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی، نہ ہی کوئی عقل مند اس کو تسلیم کرتا ہے کہ آپ جناب ایک ایسے کام کے لیے جو شریعت سے ثابت بھی نہیں ہے، جو چیز شریعت کے اندر ثابت بھی نہیں ہے، جائز بھی نہیں ہے، اس کا کوئی ریکارڈ بھی ہمیں شریعت کے اندر نہیں ملتا، اس کی وجہ سے ہم جانی نقصان کرتے ہیں، مالی نقصان کرتے ہیں. اور پھر صرف اسی پر ہی نہیں،
بلکہ اس کو ثواب کا کام سمجھتے ہیں کہ جی یہ جو چراغاں کیا جا رہا ہے، یہ جو آتش بازی کی جا رہی ہے، اس پر اجر ملنا ہے۔ ایک طرف عورتیں گھر میں 100 رکھتے پڑھ رہی ہیں اور اسی گھروں کی چھت پر آتش بازی ہو رہی ہے، مرد چڑھ کے آتش بازی کر رہے ہیں، بندوقیں چلا رہے ہیں، فائرنگ کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے کئی جانیں ضائع ہوتی ہیں، کئی گھروں کے اندر آگ لگتی ہے، اور یہ سب کچھ ثواب کے نام پر ہو رہا ہے۔ اور پھر ایک چیز سب سے بڑی، کنڈے، رجب کے کنڈے، اللہ اکبر، یہ رجب کے کنڈے، یہ رجب کے کنڈے سیدنا امیر حمزہ اور سیدنا جعفر صادق کے کنڈوں کا نام لے کر کیے جاتے ہیں۔ اور یہ جو کنڈا خوری ہے، یہ جس سسٹم کا کام ہے کہ جناب کھیر کو اسی کنڈے کے اندر ہی پکایا جائے گا اور اسی کنڈے کے اندر ہی آپ نے کھانی ہے، اور ایک مخصوص قسم کا حلوہ تیار کیا جاتا ہے اور وہ کھلایا جاتا ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو مخصوص چھت کے نیچے تیار کیا جائے گا، اس چھت کے نیچے ہی اسے کھایا جائے گا، اسے باہر بھی نہیں لے جایا جائے گا، اور اس کے ساتھ کوئی اور معاملہ بھی نہیں کیا جائے گا۔ یہ اندر کی چیز ہے، اسے اندر ہی رہنا چاہیے، باہر تو وہی چیز لائی جا سکتی ہے جو مذہبی، اخلاقی اور طبعی اور معاشرتی اور ہر لحاظ سے جائز ہو۔ جب ایک چیز ہے ہی نہ قابل، ایک چیز ہے ہی قابل اعتراض، تو جناب اس کو پھر باہر لا کر کیا کرنا ہے؟ کیونکہ اصل میں یہ کنڈے ویسے تو آج کل بازاروں کے اندر بکتے ہیں، بٹتے ہیں، لوگ بانٹتے ہیں، بہت بانٹتے ہیں، لیکن اس کا جب شریعت کے ساتھ تعلق نہیں ہے، آپ دیکھ لیں، آپ جتنی زندگی آپ لوگوں نے گزار لی، اس کے اندر جو شرعی کام ہے، رمضان کے روزے آپ ساری زندگی جب سے آپ نے شروع کیے ہیں رکھنے اور جب تک رکھتے رہیں گے، یہ آپ کو رمضان کے روزے رمضان کے اندر ہی رکھنے ہیں آپ نے۔ اسی طرح سے اگر حج کریں گے تو حج ذوالحج کے مہینے میں ہی ہوگا، اور وہ کیسے کرنا ہے، کس انداز میں کرنا ہے، کبھی یہ نہیں ہوگا کہ آپ کہیں گے کہ روزہ جو ہے نا وہ 2025 میں روزہ ہم عصر کے بعد کھول لیا کریں گے۔ ایسا پاسبل نہیں ہے، ایسا پاسبل نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ جب جو چیز شرعی طور پر آپ کو ملی ہے اس کے بارے میں کیا کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، کب تک کرنا ہے، وہ سب کچھ آپ کو شریعت سے ملتا ہے۔ لیکن جو چیز شرعی طور پر جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، اس کی آپ کو اصل جب شریعت سے نہیں ملتی تو پھر ہر ایک نے اس کے اندر اپنی عقل استعمال کرنی ہے، اور وہ عقل استعمال کرتے ہوئے ہر کوئی اس میں اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق اضافہ یا کمی کرتا رہتا ہے۔ اور یہی سب سے بڑا ثبوت ہے ان غیر شرعی معاملات کے غیر شرعی ہونے کا، جس کو کوئی بھی ایک عقل مند انسان بڑے آرام سے پکڑ سکتا ہے کہ بھی یہ شریعت کے اندر درست نہیں ہے۔ کیونکہ اگر شریعت کے اندر ایک چیز ہے تو اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز وہ آپ کو شریعت کی کتابوں کے اندر مل جائیں گے، اور وہ قیامت تک اسی طرح ہی چلیں گے جس طرح پہلے ہو رہا تھا، جس طرح اللہ کے نبی کے دور میں تھا، اسی طرح ہی وہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ جب ایک چیز شریعت کے اندر درست ثابت نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ ہر بار اس کے اندر ایک نئی چیز کا اضافہ ہوگا۔ جیسا کہ ہم یہ ربیع الاول کے اندر جو جشن ولادت ہے اللہ کے رسول کا جو مناتے ہیں، اس کو دیکھ لیں تو آج سے 20 سال پہلے، 25 سال پہلے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ مسجد کے اندر نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، پھر وہ نکلتے نکلتے باہر سٹیج تک آ گیا، اور پھر وہ نکلتے نکلتے آج جلوس بھی نکلتے ہیں، ڈھول بھی آتے ہیں، بینڈ باجا بھی آتا ہے، کیک بھی کٹتے ہیں، لڑکیاں تک آ کر سٹیجوں پر ڈانس کرتی ہیں۔ آج یہ ہوتا ہے کہ سلیمہ کے باہر لکھا ہوتا ہے کہ ربیع الاول کی روشنی میں 4 شوز لگیں گے۔ کبھی دیکھا ہو سلیمہ کے باہر لکھا ہو رمضان کی آمد کی روشنی میں، خوشی میں یہاں پر 4 شو لگیں گے؟ لوگ جوتے ماریں گے کہ خبیث آدمی، اللہ رب العزت نے نیکیوں کا مہینہ، نیکیوں کی بہار کا مہینہ لایا ہے، اور تم جو ہے وہ ہمیں گناہ کی طرف دعوت دے رہے ہو۔ عام سے عام مسلمان، نارمل سے نارمل علم والا بھی جوتے مارے گا۔ تو بہرحال ان کنڈوں کی اصل حقیقت کیا ہے؟
بعض لوگوں کے نزدیک اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی اور آپ کے برادر نسبتی ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی، اور اس دن وہ عمدن اور دانستہ اور جان بوجھ کر وہ یہ کنڈوں اس سیدنا معاویہ کے وفات کی جو اظہار ہے اس کی خوشی مناتے ہوئے حلوہ پوری اور کنڈے بھر بھر کر تقسیم کرتے ہیں، جبکہ دیگر لوگوں کی کثیر تعداد جو ہے جن کو پتہ ہی نہیں ہے وہ بلا سوچے سمجھے نادانستہ اس خوشی کے اندر شریک ہوتی ہے۔ تو پہلے تو یہ اندر کا علاوہ اندر ہی پکتا تھا اور اندر ہی کھایا جاتا تھا اور روافظ ہی اس کو کر کے اپنی جان چھڑواتے تھے، لیکن اب یہ باہر نکلنا شروع ہو گیا ہے، اور ہمارے اہل سنت بھائی جو ان روافظ کے ساتھ بھائی بھائی بننے کا دعویٰ رکھتے ہیں، وہ بھائیوں کے چکر میں ایک بھائی بانٹتا ہے تو دوسرا بھائی بھی بانٹتا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بہتر اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کمیوں کوتاہیوں کو دور کر دے، ہماری تکلیفوں پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر اس دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دین کو اسی حالت میں سیکھنے کی توفیق دے جس طرح اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کرام کو سکھایا تھا۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔